ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلّا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسبوقات داحي المرهوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتهي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين على تراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا ولعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات على محمد وعلى معزز مومنین و مومنات، آپ کے علم ہے کہ آج 5 محرم 1443 ہجری بمطابق 14 اگست 2021 اور 14 اگست ہمارے وطن عزیز کی آزادی کا دن ہے. چونکہ اس سال یوم آزادی محرم الحرام میں آئی ہے، اس لیے چونکہ سید الشہداء سے وابستگی کے باعث، عزاداری سید الشہداء کے باعث ہم اس طرح خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے جس طرح کہ کرنا چاہیے. لیکن معصومین کا فرمان ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور ہم وطن عزیز پاکستان سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں. ہمیں وطن عزیز پاکستان سے اس لیے بھی محبت ہے کہ وہ ہمارا وطن ہے، اور دوسری وجہ وطن عزیز پاکستان سے محبت کی یہ ہے کہ یہ 14 کے صدقے میں 14 اگست کو ملا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور اس وطن عزیز کے بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں،
جو شیعہ اثنا عشری تھے اور ان کا ساتھ دینے والی ان کی بہن فاطمہ جناح تھی، اور چونکہ انہوں نے وطن کا حصول اور وطن عزیز پاکستان پاک ہستیوں کے صدقے سے لیا ہے، اس لیے یہ پاکستان ہے، اور ہمیں اس سے محبت ہے۔ ہم چونکہ اس طرح اظہار مسرت نہیں کر سکتے جیسے کہ سالہ گزشتہ کرتے رہے، لیکن ہم فرش عزا پہ بیٹھ کے پاکستان کی سالمیت کی دعا ضرور کرتے ہیں، اور آپ آمین کہیے گا۔ پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو تا ظہور قائم اور دائم رکھے، پاکستان کی سالمیت کی پروردگار حفاظت فرمائے، اور جو ادارے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے کوشاں ہیں، پروردگار ان کو ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ صرف ایک پیغام دوں گا، اور اس پیغام کے بعد ہم پنجتن پاک کے صدقے میں 5 نعرے لگائیں گے، اور آپ 5 نعروں کا جواب دیں گے جو ہم لگاتے ہیں پاکستان کے لیے، کہ میرا تمام حکمرانوں سے اور جو بھی اداروں میں بیٹھے ہیں انہیں ایک ہی پیغام ہے کہ جہاں ہم قومی خزانے کے ساتھ ساتھ قومی ترانے کا احترام کرتے ہیں، تو ہم قومی خزانے کو بھی اس طرح استعمال کریں جو پاکستان کی ترقی کا باعث ہو، اور انشاءاللہ یہ چونکہ 14 کے صدقے میں بنا ہے، اور اس کی بنیادوں میں شیعہ اثنا عشری کی محنت ہے، اور جو پیسہ خرچ کیا راجہ محمود آباد نے، وہ بھی مسلمہ شیعہ تھے، لہٰذا بحیثیت شیعہ ہمیں یہ 2 طرح سے وطن عزیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے امام حسین کے صدقے میں اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سالمیت کے لیے 5 مرتبہ مل کے پاکستان 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 کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ محمد والے محمد صلوات نعرہ تکبیر، دل کے اللہ کی کبریائی کا اعلان فرمائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ آواز بلند صلوات پڑھ لے سب۔ نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام، خدا کی بخشی ہوئی توفیق و عنایات طفیل اور بتعید چہاردہ معصومین علیہم السلام، ہماری مسلسل گفتگو ہے قرآن اور
ہوتا ہے بول دو. الحمدللہ حافظہ ہم سب کا بہت اچھا ہے. اور آپ کو سلامت رکھے. صلوات پڑھے مل کے محمد اللہ. قرآن اور اہل ذکر کے حوالے سے ہماری مسلسل گفتگو ہے، اور گزشتہ تقریر میں میں یاد کر چکا ہوں کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب اپنے دور کے اہل ذکر تھے، اور جتنے اولو العزم پیغمبر ہیں وہ سب کے سب اہل ذکر ہیں. ہماری مسلسل گفتگو ہے اہل ذکر ہی کے عنوان سے، اور کل گفتگو ہماری ان منزلوں پر تھی کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اپنے حبیب سے کہا کہ اپنی کتاب میں نوح کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا. اور میں خود ذاتی طور پہ لطف لیتا ہوں اس جملے کا کہ جو اللہ کا شکریہ ادا کرے اسے نوح پیغمبر کہتے ہیں، اور جس کا اللہ شکریہ ادا کرے اسے آل پیغمبر کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ اللہ تمہاری سعی کا شکر گزار ہے. حبیب اپنی کتاب میں توجہ، اپنی کتاب میں نوح کا تذکرہ کرو. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب اپنی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، خلیل خدا، بعد از رسول تمام رسولوں سے افضل. اور خدا فرمایا فاذکر فی الکتاب ابراہیم. حبیب اپنی کتاب میں مل کر دیکھے گا، اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو. کیوں؟ بات بڑی دلچسپ سنیے گا. کیوں؟ خدا نے فرمایا اس لیے کہ انہ کان صدیقا نبیا، کہ ابراہیم میرا صدیق نبی تھا. جانیے گا تھوڑا سا بلند رکھے گا جس سے. ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے تذکرہ کرو، قرآن ہے سورہ مبارکہ انبیاء، قرآن مجید کا 21واں سورہ. اس لیے ابراہیم کا تذکرہ کرو انہ کانا صدیق نبیہ، کہ ابراہیم میرا صدیق نبی تھا. توجہ کیجیے گا، اب میں جملہ دے رہا ہوں اور آپ کے چہروں کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں. اللہ نے ابراہیم کو صدیق کہا ہے. اس کو کسی مولوی نے کارپوریشن کی پرچی پہ صدیق نہیں لکھا. تو میرا ساتھ دے سکتے ہیں. سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں صدیق کہا ہے. قرآن میں اللہ نے صدیق کہا. فاذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیق نبیہ. اپنی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو اس لیے کہ وہ میرا صدیق نبی تھا، میرا صدیق نبی تھا. میں بار بار اس پہ اصرار کر رہا ہوں، ایک بات کہنی ہے، وہ میرا صدیق نبی تھا. اللہ نے کہا ابراہیم میرا صدیق نبی تھا. علماء عامہ نے، تشیع کی بات نہیں کر رہا، علماء عامہ نے لکھا الیاذ باللہ، ان کی روایت نقل کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے. غور ہے یا نہیں؟ آج وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ جھوٹ گنواتا جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف الیاذ باللہ منسوب کیے گئے ہیں. لیکن کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں الیاذ باللہ 3 جھوٹ بولے. اب جہاں تک ممبر مجھے اجازت دیتا ہے وہ میں بات کروں گا، اور جہاں تک آپ کو آپ کی فہم اجازت دیتی ہے آپ سمجھیں گے.
ایک جملہ میں کہوں گا، ایک جملہ آپ سمجھیں گے۔ جب لکھ دیا مورخین نے کہ ابراہیم نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے، جبکہ اللہ قرآن میں لکھ رہا ہے کہ ابراہیم میرا صدیق نبی تھا، تو قبلہ جب اللہ کا بنایا ہوا صدیق جھوٹ بول سکتا ہے، سلمان پڑھنے مل کے محمد والے اس سے بہتر اور بلند تر درود ہدیہ کرے محمد توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا کہ ابراہیم میرا صدیق نبی تھا۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کے لیے بھی اللہ نے رسول سے کہا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، کہ اے رسول اپنی کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل وعدے کا سچا نبی تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سر اٹھائیے گا، جملہ ہدیہ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے کہا کہ صدیق ہے، حضرت اسماعیل کے لیے کہا صادق ہے۔ صادق بھی سچے کو کہتے ہیں، صدیق بھی سچے کو کہتے ہیں۔ سر اٹھائیے گا، توجہ، صادق بھی سچا، سلامت رہے، صدیق بھی سچا۔ بھائی لفظ 2 ہیں، معنی ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو طالب علم ہیں میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں۔ لفظ 2 ہیں، ایک صادق ایک صدیق، اور ہم دونوں کا ترجمہ کر رہے ہیں سچا، جبکہ دونوں کا معنی سچا نہیں ہے۔ صادق اور صدیق میں فرق یہ ہے، سمجھے گا۔ صادق اسے کہتے ہیں، میں جملہ دے رہا ہوں اور آپ کے چہروں سے اندازہ ہوگا کہ آپ بات تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ صادق اسے کہتے ہیں کہ جس کا قول واقعے کے مطابق ہو۔ میرا ساتھ دیجیے گا، صادق اسے کہتے ہیں جس کا قول واقعے کے مطابق ہو، اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ واقعہ جس کے قول کے مطابق ہو جائے۔ آپ کے رسپانس سے لگ رہا ہے کہ بہت سارے دوست نہیں سمجھے۔ صادق اسے کہتے ہیں جس کا قول واقعے کے مطابق ہو، اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ واقعہ جس کے قول کے مطابق ہو جائے۔ واقعہ بعد میں ہو، قول پہلے ہو، اسے کہتے ہیں صادق۔ قول پہلے ہو، قول پہلے ہو، اور اس قول کے مطابق واقعہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں صدیق۔ توجہ توجہ، اللہ نے ابراہیم کو صادق نہیں کہا۔ بھائی جان توجہ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صادق نہیں کہا، صدیق کہا۔ کیا مطلب؟ جو ابراہیم کہے وہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں صدیق۔ مثال بھی ہونی چاہیے۔ مثال یہ ہے کہ جب اسماعیل کو لے کر ابراہیم گھر سے چلے تو ماں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دوست کے ہاں۔ کہا یہ چھری اور رسی کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا ہو سکتا ہے کہ وہاں دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ جو آگے بیٹھتے جو سامنے بیٹھتے، توجہ ہے یہ نہیں ہے؟
کہاں ہو سکتا ہے کہ وہاں دمبا ذبح کرنا پڑ جائے؟ آپ سے سوال ہے، سارے بتائیے گے کہ جب اللہ نے اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے جانور بھیجا، کون سا بھیجا؟ دمبا۔ کیوں؟ صدیق نے کہا تھا۔ اب سارے بھائی یہ جملہ دے رہا ہوں، قبلہ صدیق ہو یا صدیقہ؟ نے جگائے میری بات کو سمجھے، صدیق ہو یا صدیقہ، جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ عید کی رات صدیقہ نے کہا تھا، بچوں اطمینان رکھو، تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا۔ بھائی جان، طے ہو گیا کہ خدا اور رسول کی نظر میں حضرت زہرا صدیقہ ٹھیک ہے، سچی ہے، صرف صادقہ نہیں صدیقہ ہے، ٹھیک ہے، جناب سیدہ صدیقہ ہے۔ جب یہ طے ہے، ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ سب سمجھیں گے اللہ نے آپ کو شعور عطا کیا ہے۔ شیر کے کپڑے پہن لینے سے یا کھال پہن لینے سے، میں نے جملہ دے دی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ قبلہ شیر کی کھال پہن لینے سے کوئی شیر نہیں بنتا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا، اگر سیدہ صدیقہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو صدیقہ کا کف ہے وہ صدیق ہوگا، اور فاطمہ صرف صدیقہ نہیں بلکہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، اور صدیقۃ الکبریٰ کا کف صدیق اکبر ہوتا ہے۔ اگر کوئی صدیق اکبر ہیں تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی صدیق اکبر ہیں تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ علی فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے کف ہیں، اور صدیقہ کا کف ہمیشہ صدیق ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ سے پہلے ایک بی بی کو صدیقہ کہا جس کا نام حضرت مریم تھا، اور ان کی اللہ نے شادی نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کوئی صدیق تھا ہی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی معتبر کتاب ہے ہمارے برادران اہل سنت کی، اس کتاب کا نام ہے جنابی المودت، علامہ سلیمان قندوزی حنفی کی لکھی ہوئی، حنفی بزرگ ہیں بہت بڑے، ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی، اور اس کے علاوہ ارجح المطالب میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یہ روایت موجود ہے۔ سوائق مورکہ میں بھی اس میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے، توجہ ہے یا نہیں، رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا علی اوتیت ثلاثا لم اوتی انا ولا احد فی العالمین، کہ اے علی اللہ نے تجھے 3 فضیلتیں ایسی عطا فرمائی ہیں
جو پوری کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں. آپ یقین کریں میں تھکا ہوا ہوں, سفر کر کے آ رہا ہوں اور آپ ماشاءاللہ سب آمادہ اور بیدار ہیں اور آپ کے چہروں سے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے اور آپ کی توجہ میری تھکاوٹ بھی ختم کر دے گی. توجہ کیجیے گا. کہا کہ اے علی اللہ نے تجھے 3 فضیلتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو اللہ نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں دی. اور اگلا جملہ وَلَا أُوتِي أَنَا, اور نہ ہی یہ فضیلتیں مجھے عطا ہوئی. یعنی یہ ایسی 3 فضیلتیں ہیں کہ جس میں علی لا شریک, علی کے ساتھ کوئی شریک نہیں. رسول فرما رہے ہیں کہ یہ صرف تیری 3 فضیلتیں. کون سی؟ توجہ کیجیے گا. پہلی فضیلت یا علی صرف تجھے, بس تجھے, فقط تجھے. مولا زندگی دی آپ کو سلامت ہے. اے علی بس تجھے, صرف تجھے, فقط تجھے. اوتیتا سحرن مثلی انا لم اوتی انا ولا احد. علی صرف تجھے مجھ محمد جیسا سسر عطا ہوا. کتنی آسان بات ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں؟ اے علی صرف تجھے, بس تجھے, فقط تجھے مجھ محمد جیسا سسر عطا ہوا ہے. اب اگلی بات کا لطف بولیں گے کہ جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ رسول کی 9 شادیاں ہیں, 11 شادیاں ہیں یا 13 شادیاں ہیں, لطف بولیں گے کہ اے علی صرف تجھے فضیلت ملی کہ تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا ہے. ایسا سسر پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا, حتیٰ مجھ محمد کو بھی نہیں ملا. توجہ ہے یا نہیں؟ ایسا سسر پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا اور نہ مجھ محمد کو ملا. بھائی جان سر اٹھائیے گا, جملہ دے رہا ہوں, شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے, تینوں کتابیں اہل سنت کی ہیں, لکھنے والے اہل سنت ہیں, لکھ دیا, سمجھا نہیں. مولا آپ کو زندگی دے, مولا آپ کو زندگی دے. قبلہ لکھ دیا, سمجھا نہیں. آئیے ہم سب مل کر ان کو سمجھاتے ہیں. بھائی سسر بنتا ہے بیٹی دے کر. جالا انہیں جگا دے. سسر بنتا ہے بیٹی دے کر. بھائی بیٹی کا رشتہ کر کے, بیٹی دے کے ہی داماد کو بیٹا بنایا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بیٹی دے کے داماد کو بیٹا بنایا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور جو داماد بناتا ہے وہ اس کا سسر بنتا ہے. ایسے ہی ہے. تو رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اس پوری کائنات میں اے علی جیسا سسر تیرا ہے ایسا سسر کسی کا نہیں, نہ مجھ محمد کا ہے. قبلہ سسر بنتا ہے بیٹی دے کر. تم نے لکھ تو دیا لیکن تم سمجھے نہیں. رسول نے تو فیصلہ دے دیا کہ اے علی اس پوری کائنات میں اگر میں سسر ہوں تو صرف تیرا, صرف تیرا, بس تیرا. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ اگر رسول کی فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی
توجہ ہے یا نہیں؟ جی واہ 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 کیا کہنے فیصلہ رسول نے تو کر دیا. سلامت رہے. سسر بنتا ہے بیٹی دے کر. میں پیار سے جملہ کہوں، وہ کھال والی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، پھر بات سمجھ میں آئے گی. جب رسول کی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہی نہیں، تو پھر نہ کوئی ایک نور والا. سلامات پڑھ لے مل کے محمد. پہلی فضیلت، علی تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا. ایسا سسر کسی کو نہیں ملا، حتیٰ مجھ محمد کو بھی نہیں ملا. یہ تیری پہلی فضیلت ہے. اور فرمایا علی تیری دوسری فضیلت یہ ہے، بھائی جان تو توجہ کیجئے گا، جس پہ ابھی میں بول چکا ہوں لیکن ایک جملہ ہدیہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. کیا؟ یا علی اوتیتا زوجتن. جاگے صاحبہ نہیں بیٹھے بھائی جان. اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی فاطمہ لم اوتی انا ولا احد فی العالمین. بھائی جان دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول اپنے سے بھی ایک بات کو منسوب کر رہے ہیں. کیا؟ کہ اے علی تجھے، صرف تجھے، بس تجھے، فقط تجھے صدیقہ بیوی ملی ہے. آپ غور کریں، یہ نہیں کہا کہ صرف بیوی ملی ہے، میری فاطمہ جیسی بیوی ملی ہے، نہ، فرمایا فاطمہ جیسی صدیقہ. جاگے تھوڑا سا، سیدہ جیسی صدیقہ بیوی ملی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول کہہ رہے اے علی جیسی صدیقہ بیوی تیری ہے، ایسی میری بھی نہیں ہے. سلامت رہے. اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی فاطمہ. اے علی تجھے میری بیٹی فاطمہ جیسی صدیقہ بیوی ملی ہے. ایسی صدیقہ بیوی کسی کو نہیں ملی، نہ مجھ محمد کو ملی. اور فرمایا تیسری فضیلت سنیں گے. تیسری فضیلت فرماتے ہیں اوتیتا ابنتان الحسن والحسین. اے علی تجھے حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا ہوئے. ایسے بیٹے کسی کو نہیں ملے، اور نہ مجھ محمد کو میرے سلب سے ملے. اگرچہ میں کل عرض کر چکا ہوں حسن اور حسین علیہ السلام رسول کے قرآنی بیٹے ہیں، رسول کے قرآنی بیٹے ہیں. اور یہ میں بار بار جو کہتا ہوں قرآنی بیٹے ہیں، اس پر بھی ایک دلیل ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ابناء کی جگہ پہ رسول حسن اور حسین کو لے کے گئے. یہ سب توجہ کیجیے گا. جب مباہلے کا حکم ہوا تو رسول کا سلبی بیٹا حضرت ابراہیم، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان کے بطن اطہر سے متولد ہوئے تھے. 2 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی قبر آج بھی جنت البقیع میں موجود ہے. حضرت ابراہیم رسول اللہ کے فرزند، سر اٹھائیے کا جملہ دے رہا ہوں. جب اللہ نے مباہلے کا حکم دیا کہ رسول اپنے بیٹوں کو لے جاؤ، تو اس وقت ابراہیم زندہ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابن محمد بن عبداللہ، جو ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے متولد ہوئے، وہ زندہ تھے، موجود تھے.
اور آیت میں وسعت بھی تھی، صیغہ بھی جمع کا تھا کہ رسول تیرے جتنے بیٹے ہیں، تیرے جتنے بیٹے ہیں ان کو مباہلے میں لے جا. لیکن سنی شیعہ تاریخ متفق ہے کہ رسول ابنانا کی جگہ پہ صرف حسن اور حسین کو لے کر گئے، ابراہیم کو لے کر نہیں گئے. آئیے پوچھے یا رسول اللہ ابراہیم زندہ ہے کیوں نہیں ساتھ لے جا رہے؟ تو مبادہ نہیں، رسول جواب دیں گے کہ آج مباہلہ میں، جاگیے گا، آج مباہلہ میں محمد بن عبداللہ کے بیٹے نے نہیں جانا، محمد رسول اللہ کے بیٹوں نے جانا. مباہلے میں رسول حسن اور حسین کو لے کر گئے اور حسین کو گود میں اٹھا کر لے گئے. ایسا ہے یا نہیں؟ جس طرح مباہلہ میں رسول حسین کو گود میں اٹھا کر لے گئے، اسی طرح کربلا میں حسین علی اصغر کو گود میں اٹھا. امام حسین اپنے نانا کی گود پہ سوار ہو کر گئے مباہلہ میں، اور حسین کا علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے کربلا میں. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آج میں ان کے حصے کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کی کیفیات، 6 مہینے کے بچوں کی کیفیات جیسے مائیں سمجھتی ایسے باپ نہیں سمجھتا. آپ اہل درد بیٹھے ہو، بہت سارے زائرین بھی بیٹھے ہوں گے. میں ایک سوال کرتا ہوں جو زائرین ہیں بالخصوص، آپ کربلا جاتے ہیں، آپ کو شہدائے کربلا کی قبریں ملتی ہیں، کبھی آپ نے علی اصغر کی قبر نہیں دیکھی؟ شرم نہ کیجیے گا، رونے میں گریہ نہ کیجیے گا. اگرچہ کم سن ہے علی اصغر، لیکن باب الحوائج بہت بڑے، بہت بڑے باب الحوائج ہیں شہزادہ علی اصغر. اگر علی اصغر کا واسطہ دیا جائے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. میں مصائب علی اصغر پڑھوں گا، آپ کے دل میں جو دعائیں ہیں وہ ضرور مانگیے گا. بالخصوص جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں وہ آج کی مجلس میں اللہ کو جناب رباب کا واسطہ دیں اور اس طرح دعا مانگے کہ اے اللہ تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ. اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، جناب زہرا آپ سے راضی. یہ واسطہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اللہ نے جناب رباب کو 2 اولادیں دی، ایک کا نام علی اصغر، ایک کا نام سکینہ. علی اصغر کربلا رہ گیا، سکینہ شام رہ. رباب خالی گود مدینے آ، اور پھر ساری زندگی رباب سائے میں نہ بیٹھے. اجرکم. جب کوئی کہتا تھا بی بی سائے میں آ جائیں تو کہتی تھی میں نے حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا. اجرکم علی اللہ. اجرکم. کربلا میں کہیں علی اصغر کی قبر نہیں، کہیں قبر نہیں. سب شہیدوں کی قبریں ملیں گی لیکن علی اصغر کی آپ کو قبر نہیں ملے گی. کہاں ہے علی اکبر، علی اصغر؟ خدا کی قسم یہ جملہ اگر آپ برداشت کر لیں تو اسی پہ مصائب ہو جائے گا. میں نجف میں ہمارے پاکستانی مرجع ہیں آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی،
میں ان کے محضر میں تھا، مومنوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور مصائب بھی پڑھ رہے تھے. انہوں نے مصائب پڑھے علی اصغر کے. میں نے دوران مصائب ان سے سوال کیا، آقا سب کی قبریں ملتی ہیں، علی اکبر کی قبر بھی حسین کے قدموں کی طرف ہے، لیکن علی اصغر کی قبر نظر نہیں آتی. تو انہوں نے کہا علی اصغر آج بھی ایک گوشت کی لوتھڑے کی صورت میں اپنے باپ حسین کے سینے پر دفن. اجرکم علی اللہ. اس سے بڑا مسائل نہیں ہو سکتا. کیوں عزاداروں؟ میری مائیں بہنیں جانتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، 6 مہینے کے بچے کا جسم کتنا ہوتا ہے، چھوٹا سا جسم ہوتا ہے. عزاداروں واحد شہید ہے علی اصغر کہ جو 3 مرتبہ شہید ہوا. ایک مرتبہ ہرملا کے تیر سے، ایک مرتبہ نیزے سے جب لاش کو برآمد کیا گیا، اور تیسری مرتبہ جب سر کو تن سے جدا کیا. اور اس پہ بھی ظلم ختم نہیں ہوا. اولاد والوں دل دکھے مجھے معاف کر دینا، بہت سارے لاشوں کو اٹھا لیا گیا. جو لاشیں پامال ہوئے اس میں ایک حسین کا لاشا اور ایک 6 مہینے کے علی اصغر کا لاشا. اس قدر ظلم ہوا حضرت علی اصغر پر. ایک بچے نے سوال کیا، بلکہ ایک بوڑھی عورت سے میں نے پوچھا، میں ان کے ہاں مجلس پڑھنے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں میں ایام محرم میں مچھلی نہیں کھائی جاتی. مچھلی نہیں کھاتے. میں نے کہا کیوں نہیں کھاتی؟ کہا مولانا بس ہمارے بزرگوں کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے ہمیں مچھلی کھانے سے منع کیا ہے، حالانکہ حلال ہے، کھا سکتے، لیکن شدت غم ہوتا ہے، مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بزرگوں نے صحیح روایت قائم کی ہے، حلال اور حرام اپنی جگہ، لیکن مچھلی نہ کھانے کی میں جو حکمت سمجھاؤں وہ یہ، آپ سن لیں گے بہت روئیں گے، آپ سنیں گے تو بہت روئیں گے. اس لیے نہیں کھاتے ہوں گے کہ حسین نے جب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اشقیاء کے سامنے لے کر آئے اور کہا یہ بچہ اس وقت یتلذہ کی کیفیت میں ہے. یتلذہ عربی کا لفظ ہے، یتلذہ کی کیفیت میں ہے. سنیں گے یہ یتلذہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عزاداروں یہ مچھلی کی کیفیت ہے. شرم نہ کرے رونے میں عزاداروں، جو حاجتیں ہیں وہ طلب کریں. یہ مچھلی کی کیفیت ہے. سوال کریں کیسی کیفیت؟ جب زندہ مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو وہ تڑپتی ہے. جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، کبھی دائیں پہلو کبھی بائیں پہلو، جب وہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے پھر کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. یہ جو منہ کھولنے اور بند کرنے کی کیفیت ہے اسے کہتے ہیں یتلذہ. علی اصغر پہلے تڑپتے رہے، پھر جھولے میں کبھی دائیں کبھی بائیں. جب وہ طاقت بھی ختم ہو گئی، کبھی منہ کھولتے کبھی منہ بند کرتے. علی اصغر کو اٹھا کے لائے، کہا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اسے 2 گھونٹ پانی کے پلا دو. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جانتی ہیں، 6 مہینے کے بچے کو جب پیاس لگتی ہے، ماں نہ جگ میں پانی لیتی ہے نہ گلاس میں پانی لیتی ہے، اپنی 2 انگلیاں پانی میں ڈالتی ہے، بچے کے ہونٹوں پہ لگاتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. رونے والوں حسین نے اتنا پانی مانگا، بس پانی مانگا. یا یزیدیوں نے کہا حسین پانی خود پینا چاہتے ہو
बहाना बच्चे का करते हो। हुसैन ने कहा मेरे नाशाद अली असगर ये मुझ पे यकीन नहीं कर रहे, तू खुद पानी मांग। हुसैन ने करबला की गरम जमीन पे असगर को लिटाया। असगर ने खुश्क होठों पर खुश्क जुबान को फेरा। यजीदियों ने रुख फेर लिए। उम्र साद हुरमला से कहता है, हुरमला इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन की कलाम को कता करो। मेरी तरफ देखिएगा ज़ादारो, हुरमला ने कमान में तीर डाला, निशाना बांधा, बिला तशबीह। यूं अली असगर हुसैन के हाथों पे था, इधर तीर का निशाना दिया, या मारू बाप तेरे खेमा पे आई, तड़प के कहती है अली असगर होशियार, तीर तेरे बाबा को ना लगे। अजर को मरला मातम करो, जो हाजत है वो तलब करो। अली असगर होशियार रहना, तीर तेरे बाबा को ना लगने पाए, वरना माँ दूध ना बख्शेगी। उलमा लिखते हैं तीर चला, इतना बड़ा तीर था, मेरी तरफ देखिएगा, इतना बड़ा तीर था। उलमा कहते हैं फन काले बस सभी हो पैना यदल इमाम, बच्चा हुसैन के हाथों पे मुनकलिब हो गया। तीर गर्दन को चीरता हुआ हुसैन के शाने पे लगा, बच्चे का रुख फिर गया खेमे की तरफ, गोया कह रहा हूं अम्मा माफ कर देना, तीर पड़ा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। नहीं पढ़ता हुसैन ने कैसे तीर निकाला। हुसैन ने तीर निकाला, अपनी अबा अली असगर के चेहरे पे डाल दी और अली असगर का चेहरा छुपा दिया। चले खेमे की तरफ, दरे खेमा पर पहुंचे। ख्याल आया माँ देखेगी मर जाएगी, बहन देखेगी मर जाएगी, वापस पलटे। फिर सोचा आखिरी मर्तबा माँ से मिला लूं, फिर खेमे की तरफ चले। 7 मर्तबा आगे बढ़े, 7 मर्तबा पीछे हटे। जुबान पे जुमले थे, रेज़न बे क़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी मर्तबा हुसैन दरे खेमा से पीछे हट रहे थे। ये जुमला अपनी माँ बहनों के लिए। अल्लामा मुबीन हैदराबाद दक्कन के आलम है, वो लिखते हैं अभी हुसैन उल्टे कदम पीछे हट रहे थे या दरे खेमा से हुसैन की 4 साला सकीना बरामद हुई, अपने बाबा का दामन पकड़ा, कहा बाबा मुझे पता चल गया आपको असगर प्यारा है, सकीना प्यारी नहीं है। कहा क्यों बच्ची? कहा बाबा आप असगर को पानी पिला लाए, लेकिन आपकी सकीना अभी तक प्यासी है। ये कहकर सकीना आगे बढ़ी, असगर के चेहरे से अबा हटाई, गले पे नजर पड़ी, आंखों पे हाथ रखे खेमे की तरफ दौड़ी। अम्मा रुबा अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला दुआ करता हूँ, अल्लाह भी औलादों को औलाद दे, हमारी हाजात को पूरा फरमाए। जनाब रुबाब सकीना की सदा सुन के दरे खेमा पे आई। हुसैन ने देखा अली असगर की माँ आई है। हुसैन कहते रबाब मैं कौन हूँ? कहा आप मेरे इमाम हैं। कहा और कौन हूँ? कहा आप मेरे सर के ताज हैं। कहा और कौन हूँ? कहा आप बानिए शरीयत हैं। बानिए शरीयत का नाम आया। मेरी तरफ देखिएगा, हुसैन ने कहा रबाब नाने के दीन की खातिर अपनी आबा से
اپنے ہاتھ نکال. رباب نے ہاتھ نکالے, حسین نے انا للہ پڑھا, اصغر کا لاشا رباب کے ہاتھوں پہ رکھ لیا. آخری جملہ, رباب نے ابا ہٹائی, اصغر کے چہرے پہ نظر پڑی, ایک جملہ کہا, رباب کے سر کے بال سفید ہو گئے. رو کے کہتی ہے, او میرے ناشاد علی اصغر, او میرے بے-شیر علی اصغر, جس ظالم نے تجھے تیر مارا, کیا وہ صاحب اولاد, کیا اس کی اپنی اولاد؟ خدایا ہماری عبادت کو قبول فرما, ہماری حاجات کو پورا فرما. باب الحوائج کا ماتم ہے پروردگار, باب الحوائج کے صدقے میں ہماری حاجات پورا فرما, ہمارے قلوب کو نور ایمانی سے منور فرما. خدایا جہاں جہاں مظلومین کا ذکر ہو رہا ہے, ظالموں کے شر سے محفوظ فرما. خدایا جو آنکھیں حسین کے غم میں روتی ہیں, اپنے غموں سے نجات عطا فرما. باب الحوائج کا تذکرہ ہے, ضرور آمین کریے گا. دعا معال مجلس ہوتی ہے. پروردگار جتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں, جناب رباب کی اجڑی گود کے صدقے میں انہیں اولاد صالح عطا فرما. خدایا جو نرینہ اولاد کو متمنی ہے, انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. خدایا عظمت اہل بیت کی صدقہ میں جو مومنین مومنات حاضرین و حاضرات میں سے یا متعلقین میں سے بیمار ہیں, شفا عطا فرما. خدایا بہت سارے مریضوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں. ایک مریض کا آپریشن ہے, ایک کو ٹیومر ہے, خدایا انہیں شفا عطا فرما. عظمت اہل بیت کے صدقہ میں جتنے بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں, مومنین و مومنات کے, خدایا سب کی دعاؤں کو قبول فرما, سب کی حاجات کو پورا فرما. خدایا وقف کا زلباش کو ترقی عطا فرما. نواب صاحب کے درجات کو بلند فرما, ان کی بیٹی کے درجات کو بلند فرما. نواب صاحب علی جان صاحب کی زندگیوں کو دراز فرما. خدایا قزل باش فیملی کو ترقی عطا فرما, ان کی خدمت سید الشہداء کو قبول فرما. خدایا بہترین خدمت کی توفیق عطا فرما, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. خدایا وقف کے جتنے بھی اراکین ہیں, جو بھی وقف کے لیے کام کر رہے ہیں, سب کو پروردگار عزت عطا فرما, سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. خدایا اس فرش عزا کے حقیقی وارث ہمارے آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. آمین.